تو دنیا میں ہر انسان کی ایک نفسیات ہے کہ میں کامیاب زندگی گزار، اور اس کامیاب کون ہے؟ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ نہ پیسے کی شرط، نہ شکل کی شرط، نہ خاندان کی شرط، نہ سید قریشی ہونے کی شرط، نہ یرید العاجلہ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید۔ جو ہم سے دنیا مانگے گا، صرف دنیا دے دیں گے، ہم دے دیں گے، لیکن کہ اگر کسی کو جہنم کی آگ سے نکال کر دنیا کی آگ، ایکچولی نہیں، پوری دنیا میں جو آگ ہے اس کو اکٹھا کر کے اس میں ڈال دیا جائے تو اسے نیند آ جاتے ہیں۔ نہ سچ کو دیکھتے ہیں، نہ جھوٹ کو دیکھتے ہیں، نہ ملاوٹ کو دیکھتے ہیں، نہ کھرے کو دیکھتے ہیں، نہ کھوٹے کو دیکھتے ہیں، نہ سود کو دیکھتے ہیں، نہ سچائی کو دیکھتے ہیں، نہ بے ایمانی کو دیکھتے ہیں۔ وہ پیسہ پیسہ پیسہ، تو اللہ کہتا یہاں ڈالوں گا تو من اراد الآخرہ۔ اب دوسری سائڈ، جو آخرت کا طلبگار ہوتا ہے، آخرت کا طلبگار کون ہوتا ہے؟ جو جھوٹ چھوڑتا ہے، سچ بولتا ہے، جو دھوکہ چھوڑتا ہے، دیانتداری کرتا ہے، جو ماں بہن کی گالی چھوڑتا ہے، دعا دیتا ہے، جو ظلم چھوڑتا ہے، عدل کرتا ہے، ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرتا، فرما برداری کرتا ہے، بیوی پر ظلم و زیادتی نہیں کرتا، اچھا سلوک کرتا ہے، دوستوں بھائیوں سے میٹھا بول بولتا ہے، 5 نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اور اس نے صحیح طریقے پر آخرت کو مانگا اور ایمانی ہو، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جن کی نیکیاں بڑھ گئیں وہ کامیاب۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ۔ جن کی نیکیاں گھٹ گئیں وہ جہنم کا شکار ہو۔ اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ماشاءاللہ بہت نئے چہرے نظر آ رہے ہیں۔ اب لوگ کہیں باہر ملک سے آئے ہیں کہ یہیں خدیجہ تاج کالونی سے آئے ہیں؟ جی اسے پوچھ رہا ہوں، باہر ملک سے آئے ہیں کہ تاج کالونی سے آئے ہیں؟ تو سارا سال کہاں ہوتی ہے یا سارا سال فرض ہوتی؟ جواب دو۔ ماشاءاللہ سب نوجوان ہیں بیٹا، نماز میں کوئی گنجائش نہیں۔ ایمان تو اندر کی چیز ہے، 24 گھنٹے ہمارے اندر ہے، اللہ کا فضل ہے۔ روزہ آیا ہوا ہے الحمدللہ، سال میں 1 مہینہ، اس میں گنجائش ہے۔ بیمار ہو بعد میں رکھ لو، سفر پہ ہو بعد میں رکھ لو، ایسی بیماری ہے کہ رکھ ہی نہیں سکتے، معاف ہوگی۔ زکوٰۃ پیسے والوں پر ہے، حج پیسہ بھی ہو صحت بھی ہو تب فرض ہے، پیسہ ہو صحت نہ ہو فرض نہیں ہے۔ نماز ایسی چیز ہے جو کسی حال میں معاف نہیں، سوائے اس کے کہ وہ بے ہوش ہو جائے۔ ہوش میں آئے گا تو پھر اس کی قضا دیکھ۔ اگر ان 1445 سال 46 سال میں کسی کو نماز معاف ہوتی تو امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں معاف ہوتی، کہ انسانی تاریخ میں اتنا خوفناک واقعہ نہیں آیا کہ جس میں نبی کی اولاد ذبح ہو۔ ویسے تو بہت بڑی بڑی جنگیں ہوئیں، ایک دن میں لاکھوں لوگ مارے گئے، لیکن نبی کی اولاد شہید ہو 17 نوجوان، 17، یہ تاریخ میں پہلی دفعہ، وہ بھی آخری میں۔ اور
یہ حسن اور حسین کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین۔ یہ شہادت کی وجہ سے نہیں، ابھی ماں کا دودھ پیتے تھے، یعنی حلیم نے کمی کو نہیں کیتا کہ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو میری بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور علی کا درجہ ان سب سے اوپر ہے۔ تو وہ موت سر پہ کھڑی ہے، تلواروں برس رہی ہیں، تیروں کا مینہ برس رہا ہے، نیزے سینے کے پار ہو رہے ہیں۔ سورج ڈھلا تو آپ نے آپ کے رائٹ سائڈ کے جو تھے کمانڈر زہیر، ان کو اشارہ کیا کہ شمر سے کہو، زیادہ اہل بیت کو بیان کرتا ہوں تو پھر میرے ذہن میں ایک سکیچ بن گیا، پھر جب مجھے تصور میں آتا ہے میرے آنسو نکل آتے، تو میں نے اس وقت بھی نماز نہیں چھوڑی۔ زہیر گئے اور شمر سے کہا نماز پڑھنے کے لیے جنگ روکو۔ اس نے کہا حسین بن نمیر کہ توڑیاں تو نمازیں قبول ہی کوئی نہیں، تو لعنت ہے تجھ پر، جس گھر کی وجہ سے نماز ملی ان کی قبول نہیں، تمہاری قبول ہے۔ تم نے واپس آ کے کہا کہ جنگ روکنے پہ تیار نہیں ہے۔ اب نماز تو نہیں چھوڑ سکتے۔ ادھر آ ستمگر، ہنر آزمائے، ستمگر ظالم، ہنر، تو بھی اپنا ہنر آزما، میں بھی، کیا ہے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ آپ نے فرمایا آدھے نماز پڑھو آدھے لڑائی پڑھو۔ اللہ، تاریخ میں ایسی نماز کبھی نہیں پڑھی، نہ آئندہ پڑھی جائے گی، آدم سے لے کر آج اور آج سے قیامت۔ جب وہ فارغ ہو گئے کہ چلو اب تم نماز پڑھو، نماز نہیں چھوڑی۔ عصر سے پہلے سب کے سر کٹ کے نیزے پہ چڑھ گئے، عصر پڑھنے کی نوبت نہیں ہے۔ آپ اسی کالونی کے بچے ہو، نوجوان ہو، بیٹو نماز نہ چھوڑا کرو۔ یہ پتہ ہے آپ کیوں آ گئے ہیں؟ شیطان قید ہو گیا ہے، تو اس نے جو آپ کو تالے لگائے ہوئے تھے نا وہ ٹوٹ گئے۔ اب ایمان آپ کو کھینچ کے مسجد میں لے آیا، کوئی آپ کو ڈنڈے سے تو نہیں لایا، ایمان ہی دے کر آیا۔ تو جب بھی آپ یہاں نماز پڑھیں اللہ سے مانگیں یا اللہ سارے سال کا نمازی بنا کہ اللہ عجیب بات بتاؤں، پہلا حساب عبادات میں نماز کا ہوگا۔ سیدھے ہاتھ سے اس نے قاتل کا گریبان پکڑا ہوگا اور وہ کہے گا یا اللہ اس سے پوچھ اس نے مجھے کیوں قتل کیا۔ دو بند امت میں سے دو انسانوں کو سب سے سخت سزا ملے گی، سب سے شدید سزا، ایک قاتل بے گناہ قتل کرنے والا کسی کو، اور ایک سود کھانے والا اور قتل کرنے والا، ان کو بہت خوفناک سزا ہے۔ تو آپ نوجوانوں کو دیکھ کر ایسے ہی میرا دل بھر آیا۔ میں ظہر کے وقت مسجد خالی ہوتی ہے، آج آپ سب ایک چیز بتاتا ہوں، یہ قرآن کا مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اللہ تعالیٰ نے پیچھے کہا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض ہو گئے جیسے پہلوں پہ تھے، لیکن جب رمضان کا نام آیا تو اس میں تو کہنا چاہیے تھا شہر رمضان الذی کتب فیہ الصیام، رمضان کا مہینہ ہے جس میں روزے فرض ہیں، تو اللہ نے اس میں کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اترا۔ تو دنیا میں ہر انسان کی ایک نفسیات ہے کہ میں کامیاب زندگی گزارتا، اور اس کامیابی کا مطلب کیا سمجھتے ہیں؟ پیسہ آ جائے، کاروبار بن جائے،
بڑا گھر ہو، بڑی گاڑی ہو، خوبصورت بیوی ہو، بڑے لوگوں سے تعلقات ہوں، بینک بیلنس ہو، تو یہ میری کامیابی ہے، ماں باپ بھی اس سے کامیابی کرتا ہوں۔ تو قرآن ہے، اس کا مطلب بھی ہے کہ اس جامنا تسی بس تے چڑھ دے ہو تو توڑا کی خیال ہوندہ ٹریں جامنا ہے، نہیں فیصل آباد آگے تو لے جامنا ہے۔ ویگن پہ چڑھتے ہو تو وہاں ملت چوک میں ارادہ ہوتا ہے کہ اتر جانا ہے، جہاز پہ چڑھتے ہو کراچی اترنا ہے۔ جو یہاں آیا ہے ایسے سمجھے وہ دنیا کی بس پہ چڑھا ہوا ہے، اور جب آخرت کا اسٹیشن آئے گا تو اتر جائے گا۔ یہاں آنا ہی نشانی ہے جانے کی، آنا ہی نشانی ہے جانے کی۔ اب اللہ نے کیا کہا ہے کہ کامیاب کون ہے؟ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ نہ پیسے کی شرط، نہ شکل کی شرط، نہ خاندان کی شرط، نہ سید قریشی ہونے کی شرط، نہ عہدے دار ہونے کی شرط، نہ چھوٹے بڑے گھر کی شرط۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی مان کے چلا گیا وہ کامیاب ہو۔ فوزاً عظیم، اللہ نے طویل کے بارے میں فرمایا ہے، من کان یرید العاجل عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید۔ اگر تم صرف دنیا کے پیچھے بھاگو گے نا، اور دنیا پیسہ 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 پیسہ، ساری دنیا کا ایک دین بن چکا ہے پیسہ، ساری دنیا، کافر، مشرک، تہریہ، ہندو، سکھ،